سینیٹ الیکشن کی تیاریاں مکمل، پولنگ آج ہوگی۔ 48 میں سے 18 سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ سندھ میں 5 جنرل نشستوں پر پیپلز پارٹی کے امیدواروں کی جیت یقینی۔ ایک نشست پر ایم کیو ایم امیدوار کی فتح کا امکان۔ پیپلز پارٹی کے سرفراز راجڑ سینیٹ انتخاب سے ریٹائر ہو گئے۔ آزاد امیدوار فیصل واوڈا کے جیتنے کی راہ ہموار۔ پنجاب میں سینیٹ کی 5 نشستوں پر نون لیگ کے امیدواروں کا پلڑا بھاری۔ پیپلز پارٹی کی خاتون امیدوار فائزہ ملک نون لیگ کے حق میں دستبردار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور دیگر ارکانی اسمبلی کی شرکت۔ سینیٹ کے الیکشن کی حکمت عملی پر غور۔ ارکانی اسمبلی نے تجاویز اور سفارشات پیش کی۔ مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب کی ترقی عزم ہے، کوئی علاقہ محروم نہیں رہے گا۔ علی حیدر گیلانی نے کہا فائزہ ملک دستبردار ہو چکی، بشرا بٹ اور انوشے رحمان کو ووٹ دیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج صبح 9 بجے طلب کر لیا گیا۔ سینیٹ الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رحمان بابا ہال میں ہونے والے اجلاس کی صدارت علی امین گنڈا پور کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا تقرر آج ہوگا۔ اسپیکر کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کی مہلت ختم۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر آفس کو صرف ایک درخواست موصول ہوئی۔ آج 11 بجے اپوزیشن لیڈر کے امیدوار عمر ایوب کو تصدیق کے لیے بلا لیا گیا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 16 اپریل کو بلانے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری خطاب کریں گے۔ صدر مملکت کے خطاب سے پارلیمانی سال کا آغاز ہوگا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 18 اپریل کو ہوگا۔ صدر کے پارلیمان سے خطاب پر بحث ہوگی۔ سینیٹ کا اجلاس 5 اپریل کو بلانے کی تجویز۔ کوئی رعایت نہیں، عوام کے لیے صرف تکلیف۔ نیپرا نے بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی رواں مالی سال کی دوسری سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل۔ از خود نوٹس بدھ کو 11:30 بجے سماعت کے لیے مقرر۔ پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ کے 7 رکنی لارجر بینچ پر عدم اعتماد۔ ججز کے خط کے معاملے پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ۔ پارٹی ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں سپریم کورٹ اس کیس کی کارروائی کو ہر صورت لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کے احکامات جاری کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ججز کے خط پر از خود نوٹس بہت ضروری تھا۔ سپریم کورٹ فل کورٹ بنا کر سماعت کرے۔ ماضی میں اس طرح کے معاملات پر بڑے بینچز بنتے رہے۔ قومی اسمبلی میں ججز خط کے معاملے پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی۔ حزب اختلاف کا ایوان میں بحث کرانے پر اصرار، حکومت کا انکار۔ عمر ایوب نے کہا ججز کے خط نے نظام کی بنیادیں ہلا دیں، اس پر بحث ہونی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے جواب دیا معاملہ عدالت میں ہے، اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ شور شرابے پر اسپیکر ایاز صادق نے اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر طویل روح پوشی کے بعد منظر عام پر پشاور ہائی کورٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا گزشتہ 8 ماہ میں ملک کی قانون کو مذاق بنایا گیا۔ میرے خلاف 51 مقدمات بنائے گئے، مجھ پر اور میرے گھر والوں پر جو گزری اس پر دکھ ہے۔ 2/3 اکثریت سے جیتنے والی جماعت کو ہرا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فواد چودھری کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ جہلم میں زمین سے متعلق کیس میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت منظور۔
शहरी अफसरान की दोहरी शहरियत का मामला कौमी असेंबली पहुंच गया। सुनो न्यूज इन्वेस्टिगेशन सेल ने 15 मार्च को खबर ब्रेक की। मुअज़्ज़िज़ मेंबर ने मामला कौमी असेंबली में उठाया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के निगरान वजीर ने ऐवान में वही तफसीलात पेश की जो सुनो न्यूज ने नशर की थी। सेशन अदालत इस्लामाबाद ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट मनसूख कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिले। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन की जालसाजी, मुलाजमत के जाली तकर्रुर नामे देने का इंकशाफ। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फ्रॉड सामने आ गया। एंटी करप्शन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीटीडी से मदद मांग ली। एंटी करप्शन सिंध का डीआईजी सीटीडी के नाम खत लिखा। महकमा तालीम सिंध के मुलाजिमीन जालसाजी और धोखाधड़ी में मुलव्वस हैं। पीएचए फैसलाबाद ने 750 मुलाजिमीन फारिग किए तो कई घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। खानदान का वाहिद कफील मोहम्मद उस्मान भी बेरोजगारों में शामिल। 5 साल यौमिया उजरत पर मुलाजमत की। इदारे ने 2 माह के वाजिबात भी अदा नहीं किए। उस्मान के 3 में से 2 बच्चे माजूर। तमाम एक कमरे पर मुश्तमिल किराए के मकान में रिहाइश पजीर। ईद भी करीब लेकिन घर का राशन लाने के पैसे नहीं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। ईद उल फितर का चांद 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे होगी। गरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से जायद होगा। 9 अप्रैल को मुल्क के ज्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान। और लोक मौसीकी में गीत और गजल की मुनफरिद आवाज, जुदागाना अंदाज। शौकत अली को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। माया नाज गुलकार को सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।